یعنی ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جب پاکستان نہیں تھا کیا ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی؟ کیا ہم انسان نہیں تھے؟ کیا ہمارا کوئی وطن نہیں تھا؟ کیا ہمارے کوئی حقوق نہیں تھے؟ کیا ہم یہاں انسانوں کی طرح زندگی نہیں رکھتے تھے؟ پاکستان نہیں تھا تو پشتونوں کا متحدہ وطن افغانستان زندہ تھا۔ پاکستان نہیں تھا تو غریب مفلوق الحال لیکن وطن سے محبت کرنے والے بہادر بلوچ تھے، ان کا وطن تھا۔ پاکستان نہیں تھے تو سندھ، ان کی غربت، ان کی کلاڑی، ان کی دشت، ان کے اونٹ، ان کی زندگی اور اس خاک سے محبت والے کرنے والے لوگ تھے۔ پاکستان بنا ہے، ہم کے لوگ پتہ نہیں کیا یہ اور آج پاکستان کی پنجاب کے 5 ضلعوں کی فوج ہم سے اپنے ان آدرشوں کا سودا چاہتی ہے کہ تمہارا باپ نہیں بکا تھا، تم نے بکنا ہے مجھ پہ اور تم نے سرنڈر ہونا ہے، سرنڈر نہیں ہوگے تو ہم تمہیں گولیوں سے ماریں گے، تمہیں جیلوں میں بھیجیں گے، تمہیں فلانا کریں گے، تمہیں فلانا کریں گے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ظالموں کی تاریخ میں جتنے بڑے نام آپ گن سکتے ہیں سب گن لیجئے، نمرود سے لے کر آخر اس وقت تک کوئی بھی جابر وطن کے حق پرست انسانوں کو نہ خرید کر سکا ہے، نہ مار سکا ہے، نہ تابع کر سکا ہے۔ تم بھی یہ ارمان اپنی گود میں جاؤ۔ تو کیپٹن کی حیثیت سے میں قبائلی علاقے میں ان آزادی پسند پشتونوں کے خلاف انگریزوں کی خدمت میں لڑنے گیا جو فقیر اے پی کی سربراہی میں انگریزوں کے خلاف لڑ رہے۔ ابھی کوئی ہم سے یہ کہے کہ وطن دوست یہ کیپٹن ہے جو انگریزوں کا خدمتگار تھا، یا وطن دوست فقیر اے پی وزیر ہے، کوئی ہمیں اس سے قتل کرے، کوئی ہمیں اس سے مارے، ہم کہیں گے آزادی کا متوالا فقیر اے پی تھا، شوکت حیات نہیں۔ سیاستدان نے کرپشن کی، فلاں نے چوری کی۔ بابا سیدھی بات یہ ہے، یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے، سبب الاسباب ہے۔ ہمیں ان اسباب کو ڈھونڈنا ہوگا کہ اس ملک میں کرپشن آئے کیسی۔ اگر کسی کو پتا ہے ہمیں بتائے، اگر نہیں پتا ہم سے سیکھے، ہم سے سنیں۔ ہم کہتے ہیں کرپشن اسی دن سے پاکستان کی سیاست میں داخل ہوئی جس دن یہ ملک پر۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کیسے؟ میں کہتا ہوں پاکستان جب بنا تو سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی، اس ملک میں انگریزوں کے خلاف لڑنے والے، یہ بدقسمتی سمجھیں، یہ تاریخی حقیقت ہے، انگریزوں کے خلاف وطن کی آزادی کی جدوجہد کرنے والے جتنی پارٹیاں مسلمانوں میں تھیں، اگر وہ حر مجاہدین تھی، اگر وہ پیر بگاڑا کے والد صاحب کی تھی، جمعیت علماء ہند تھی، غفار خان کی خدائی خدمتگار تھی، عبدالصمد خان اشرفی کی انجمن وطن تھی، جتنے بھی مسلمان پڑھے لکھے وطن دوست وطن جو قربان ہونے والے تھے، ان سب نے یونائٹڈ انڈیا کی بات کی۔ انہوں نے گناہ یہ کیا تھا، وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ مسلم لیگ میں اس لیے شامل نہیں ہوئے تھے کہ مسلم لیگ میں تمام کے تمام ود ایکسیپشن آف 1% اور 2%، 1% یا 2% لوگوں کو چھوڑ کے مسلم لیگ میں تمام کے تمام وہ لوگ جمع ہوئے جنہوں نے پشت در پشت انگریز بہادر کی خدمت کی تھی۔ 21ویں صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ 21ویں صدی قوموں کی آزادی کی صدی ہے۔ 21ویں صدی جمہوریت کی صدی ہوگی۔ 21ویں صدی علم کمپیوٹر کی صدی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان کیا دیا بلوچ نے؟ عطا اللہ صاحب اس بات کریں گے، مینگل صاحب، ہم نے غریب قوموں نے 2 باتیں ہم نے پنجاب سے زیادہ کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے ہر خارجی اور ہر داخلی ملٹری اور سول ڈکٹیٹر کی ہر وقت مخالفت کی ہے۔ یہ ہمارا وتیرہ رہا ہے، یہ ہمارا وہ کیا کہتے ہیں کسی اور کا نہیں رہا۔ ایوب خان سے لے کر محترم مشرف تک ہم ہی وہ غریب لوگ ہیں کہ ہم نے ان کی مخالفت کی ہے۔ پہلا بیان ہم ہی لوگوں کا اسی دن آیا تھا، بلکہ اخبار میں ایک ساتھ ایک طرف ماشاءاللہ لگا تھا، دوسری طرف ہمارا بیان تھا کہ یہ غیر آئینی، ہم اس کو انکانسٹیٹیوشنل، غیر قانونی، غیر جمہوری اقدام سمجھتے ہیں۔ جمہور کے حقوق سے ایک قسم کا مذاق سمجھتے ہیں، جمہور کے حقوق پہ ایک ڈاکہ سمجھتے ہیں۔ جتنا جلد ان سے پاکستان فارغ ہوگا اتنا پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ ہم پاکستان میں وہی بات کرتا ہوں 1940 ریزولوشن،
لوگ کہتے ہیں کیا دیا ہے؟ ہم نے خارجی قوتوں کے خلاف خون دیا ہے، بچے دیے ہیں، ہم مرے ہیں۔ تاریخ اٹھائیں، انڈیا کی تاریخ اٹھائیں، وہ خود لکھتے ہیں the last 100 years of Indian history is the struggle between the British Empire and the Pashtun Afghans. 100 سال ہم لڑے، 100 سال ہم غریب لوگ، اتنا بڑا انڈیا سرنڈر ہوا، اتنا بڑا چین سرنڈر ہوا، عرب اور عجم سرنڈر ہوئے، مکہ مدینہ اور مسجد اقصی وہ ہوئے۔ یہ غریب پشتون، یہ غریب افغان، یہ غریب بلوچ اپنی بساط کے مطابق آخری دم تک لڑتے رہے۔ آج ان سے کہا جا رہا ہے پٹھان ہیروئن فروش، پٹھان چرس بیچنے والا، ان کی زبان کا، ان کی پگڑیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ نہ کریں آپ، ہم احسان نہیں جتاتے، ہم غریبوں کے احسانات ہیں اس ملک پہ۔ جس ملک کو ہم نے خون دیا، ہم نے ہزاروں بچوں کی شہادت دی ہے انگریز امپائر کو نکالنے کے لیے۔ ایجنسیاں، 7 ایجنسیاں، ایسی ایجنسی نہیں جہاں سینکڑوں شہید نہیں پڑے، جہاں انگریزوں کے کرنیل جنرل نہیں مارے گئے۔ پشاور NWFP جس کو نام نہیں دیا جا رہا، بلوچستان کا پشتون اور بلوچ جنہوں نے اپنی غربت میں اپنا خون دیا، وطن کی لاج رکھی، اپنی مونچھوں کو وہ کرتے رہے کہ ہم ایک کار خیر کر رہے ہیں۔ اور جب انگریز گیا تو یار لوگوں نے جو خدمتگار تھے، میں نیلے تاکسی کا نام، سرنگا پٹم میں ٹیپو سلطان آزادی کے ہیرو پہ جب حملے ہوئے تھے، پنجاب کا مسلمان انگریز کا سپاہی تھا، شرم آنی چاہیے۔ کابل پر جب ہماری لڑائی ہوئی تھی، کابل پر جب انگریزوں نے حملہ کیا تھا، پنجاب کا مشرقی پنجاب کا سکھ اور مسلمان پنجاب کا پنجابی انگریزوں کا سپاہی تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، لیکن اب آزاد افغانستان، آزاد کابل کو یونین جیک کے نیچے لانا چاہتا۔ ہم نے اس ملک کو زندگی کا سب کچھ دیا، جب ملک بنا ہم نے اس کو وسائل دیے۔ پاکستان آج پشتونخوا وطن کی بجلی پہ پل رہا ہے، پشتونخوا وطن کے زمرد پہ پل رہا ہے، پشتونخوا وطن کی پانیوں پہ پل رہا ہے، بلوچ وطن کی گیس پہ پل رہا ہے، سندھی اور اردو بولنے والے لوگوں کے بندرگاہ پہ پل رہا ہے۔ اور پھر ہم سے کہا جا رہا ہے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ ہم سے کہا جا رہا ہے تمہیں کیا وفا کی؟ ہماری زبانوں پہ پابندی ہے، بلوچ اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتا، سندھی اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتا، بلوچ پشتون اپنی زبان میں نہیں لکھ سکتا۔ یہ پاکستان کی مخالفت ہے۔ میں کہتا ہوں، کوئی ملا صاحب ہوں گے قاری صاحب، یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے صرف ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے ایک آدم اور ایک حوا کی بچوں کو مختلف زبانوں میں زبانیں سکھائی ہیں۔ یہ آیت ہے قرآن کریم کی کہ میری نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد درجنوں سینکڑوں زبانیں بولتی ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک زبان کو اہمیت نہیں دی۔ اللہ کی پہلی کتاب ایک زبان میں ہے، دوسری زبان میں ہے، تیسری زبان میں ہے، اور چوتھی فرقان عربی میں ہے۔ عربی میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام ایک سادہ مذہب باللسان قومی ہی، میں نے تیری قوم کی زبان میں تاکہ تو لوگوں کو سمجھا سکے اسے نازل کیا ہے۔ زبان کی اہمیت سائنس کرتی ہے، زبان کی اہمیت اللہ نے رکھی ہے، زبان کی اہمیت انسانوں نے رکھی ہے۔ پاکستان کی ISI اور فوج اس پاگل پن میں، اور ان کے پیروکار دانشخور، نام میں نہیں لیتا، لکھنے والے، وہ پھر کہتے ہیں جی پشتو، یہ تو دوزخ کی زبان ہے، بلوچی پتہ نہیں کس کفر کی زبان تھی، سرائکی پتہ نہیں کون سی، اس میں